TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے جنگل میں لگنے والی آگ بے قابو ہو گئی، جس کے بعد حکومت نے ایمرجنسی نافذ کر کے فوج کو شہریوں کی مدد کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے جنگل میں لگنے والی آگ بے قابو ہو گئی، جس کے بعد حکومت نے ایمرجنسی نافذ کر کے فوج کو شہریوں کی مدد کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ریکارڈ قائم کرنے والی آگ پر فائر فائٹرز قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ آگ نے کئی املاک کو تباہ کر دیا ہے، جسے قومی شاہراہ کے کچھ حصے بند کرنا پڑے ہیں۔ برٹش کولمبیا صوبے کے جنگلات میں آگ کی شدت میں اضافے کے باعث فوج کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے فوج کو حکم دیا کہ وہ متاثرین کی امداد کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے۔ برٹش کولمبیا کے وزیر ایمرجنسی کا کہنا ہے کہ 5600 جگہوں پر شدید آگ جل رہی ہے۔ اس وقت ہلاکتوں اور نقصان کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت شہریوں کے انخلاء کے لیے فوج بھیج رہی ہے۔ تیزی سے پھیلنے والی آگ کے باعث حکومت نے 35,000 افراد کے انخلاء کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ مغربی صوبے برٹش کولمبیا جنگل سے پھیلنے والی آگ کے شعلوں سے نمٹ رہا ہے۔ یلو نائف کے 36,000 شہریوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ برٹش کولمبیا حکومت نے صوبے میں ایمرجنسی نافذ کر کے غیر ضروری سفر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ویسٹ کیرولینا کے فائر چیف جسٹس جیسن بالینڈ نے امید دلاتے ہوئے کہا کہ انہیں گزشتہ 4 دنوں میں آگ پر قابو پانے کے بعد کچھ امید نظر آئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کے لیے پانی کا استعمال کر رہے ہیں، جس نے 1,50,000 کی آبادی والے شہر کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ کینیڈا میں جنگل سے آگ لگنے کے واقعات عام نہیں، لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی اس کی ذمہ دار ہے۔ بدترین آگ نے وسائل کو ختم کر دیا ہے، جس کے باعث وفاقی حکومت کی مدد کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کی بھی مدد حاصل کی جا رہی ہے۔ آگ کی شدت کے باعث 4 فائر فائٹرز جھلس کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1,40,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے، جبکہ دھوئیں کے بادل امریکہ کے مشرقی ساحل تک پھیل چکے ہیں۔ لبرل کابینہ اس ہفتے پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ کے دارالحکومت میں اجلاس منعقد کر رہی ہے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کی اگلی نشست کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ لبرل کابینہ اس ہفتے پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ کے دارالحکومت میں اجلاس منعقد کر رہی ہے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کی اگلی نشست کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ توقع ہے کہ ہاؤسنگ بحران وزراء کے لیے مرکزی موضوع ہوگا، کیونکہ وہ اپنی حکومت کی ترجیحات پر بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے۔ ہاؤسنگ سے متعلق ایک حالیہ قومی رپورٹ کے مصنفین شارلٹ ٹاؤن میں کابینہ کے وزراء کو ان کے نتائج اور کیا کرنے کی ضرورت کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ اس موسم گرما میں کابینہ کی تبدیلی کا مقصد معیشت اور سستی پر نئی توجہ مرکوز کرنا تھا۔ وزراء یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کے جنریشن اسکویز تھنک ٹینک کے بانی سے ان نوجوان کینیڈینوں کی مدد کرنے کے طریقوں کے بارے میں بھی سنیں گے جو قیمتوں میں اضافے سے معاشی مایوسی کا شکار ہیں۔ اراکین پارلیمنٹ 18 ستمبر کو ہاؤس آف کامنز میں واپس آئیں گے۔ کینیڈین ہیریٹیج منسٹر نے ہفتے کے روز فیس بک اور انسٹاگرام پر کینیڈین نیوز مواد پر پابندی ختم کرنے کے لیے میٹا سے دوبارہ مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے ہیریٹیج منسٹر نے ہفتے کے روز فیس بک اور انسٹاگرام پر کینیڈین نیوز مواد پر پابندی ختم کرنے کے لیے میٹا سے دوبارہ مطالبہ کیا ہے، کیونکہ ہزاروں کینیڈین برٹش کولمبیا اور شمال مغربی علاقوں کو تباہ کرنے والی جنگل کی آگ سے بچنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاسکل سینٹ اونج نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کا بڑا ادارہ اپنے 2 بڑے پلیٹ فارمز پر کینیڈین نیوز آرٹیکلز کو بلاک کر کے لاپرواہی سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیس بک میٹا نے اپنے مفادات کو عوامی تحفظ سے بالاتر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک کمپنی کے طور پر انہیں اچھے کارپوریٹ شہریوں کے طور پر کام کرنا چاہیے اور اپنی پابندی کو واپس لینا چاہیے، تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ لوگوں کو ان معلومات تک رسائی حاصل ہو جس کی انہیں ضرورت ہے۔ میٹا نے وفاقی قانون سازی بل C-18 کے جواب میں اس ماہ کے شروع میں کینیڈا کی خبروں کو اپنی سوشل میڈیا سائٹس پر بلاک کر دیا تھا، جس میں کچھ ٹیک جوائنٹس کو اپنے پلیٹ فارمز پر شیئر کردہ یا دوبارہ تیار کردہ خبروں کے مواد کی ادائیگی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میٹا فیس بک کی پیرنٹ کمپنی ہے اور اس کا پہلے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا نام تھا۔ سینٹ اونج نے کہا کہ بل C-18 ابھی تک نافذ العمل نہیں ہے، حالانکہ اسے ہاؤس آف کامنز میں منظور کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میٹا ابھی تک اپنی سائٹس پر پوسٹ کی جانے والی کسی بھی کینیڈین خبر کی ادائیگی کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کمپنی دیگر ٹیک جوائنٹس، میڈیا کمپنیوں اور عوام کے اراکین کے ساتھ بل کے نتیجے میں
کسی بھی ضابطے پر غور کرنے کے لیے مدعو کی جائے گی۔ وہ مشاورتی دور آنے والے دنوں میں شروع ہوگا۔ میٹا کے ترجمان نے استدلال کیا، کمپنی نے فیس بک پر سیفٹی چیک فیچر کو فعال کر دیا ہے جو صارفین کو یہ بات پھیلانے کی اجازت دیتا ہے کہ وہ قدرتی آفت یا بحران کے تناظر میں محفوظ ہیں۔ میٹا کا کہنا ہے کہ صارفین خبروں کے لیے اس کے پلیٹ فارم پر نہیں آتے اور کمپنی کو اس کے پلیٹ فارمز پر شیئر کیے گئے مواد کی ادائیگی کے لیے مجبور کرنا اس کے کاروبار کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ کینیڈین سرکاری ایجنسیز نے ہنگامی خدمات اور غیر سرکاری تنظیموں کے مواد تک رسائی کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سمندری طوفان ہیلری جنوبی کیلیفورنیا سے ٹکرا گیا۔ جزیرہ نما میکسیکو میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سمندری طوفان ہیلری جنوبی کیلیفورنیا سے ٹکرا گیا۔ جزیرہ نما میکسیکو میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ امریکی نیشنل ویدر سروس کا کہنا ہے کہ 48 گھنٹے میں پورے سال کی بارش ہونے کا امکان اور سمندری طوفان پیش گوئی کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سمندری طوفان جزیرہ نما میکسیکو اور لاس اینجلس میں تباہی مچاتا ہوا جنوبی کیلیفورنیا پہنچ گیا ہے۔ گورنر کیلیفورنیا نے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر کے نیشنل گارڈز کو طلب کر لیا۔ طوفان ٹکرانے کے بعد کئی علاقوں میں سڑکیں بہہ گئیں، اسکول بھی بند کر دیے گئے۔ اعلیٰ حکام نے سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کی ہدایت کر دی۔ طوفان جنوبی کیلیفورنیا کے بعد شمالی علاقے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان کی وجہ سے شدید بارش اور سیلاب کا خدشہ ہے۔ میکسیکو کے دوسرے سب سے بڑے شہر تیجوانا میں زیادہ خطرے والے علاقوں میں لوگوں سے عارضی پناہ گاہوں میں جانے کی اپیل کر دی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ریپبلکن مباحثے میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا۔ سابق امریکی صدر نے کہا کہ عوام پہلے ہی مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، اس لیے مباحثے میں حصہ نہیں لے رہا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ریپبلکن مباحثے میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا۔ سابق امریکی صدر نے کہا کہ عوام پہلے ہی مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، اس لیے مباحثے میں حصہ نہیں لے رہا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ رواں ہفتے ہونے والے ریپبلکن کے پہلے پرائمری مباحثے میں حصہ نہیں لوں گا۔ گزشتہ روز ہونے والے ایک پول میں ٹرمپ کو 62 جبکہ ان کے قریبی حریف اور فلوریڈا کے گورنر ڈی سینٹس کو 16 اور دیگر امیدواران کو 10% حمایت حاصل رہی تھی، جس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک مشیر کا کہنا ہے کہ سابق صدر بعد میں ہونے والے مباحثوں میں حصہ لینے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔